السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ہم یہودیوں سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، تو کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بھی اپنے دین میں یہود و نصارہ کی طرح شک ہے؟ میں تو مذہب اسلام بالکل صاف اور روشن لے کر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ یہ حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو جابر یہ نام ہے صحابی رسول کا، تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کی نسبت سے، محمد جابر اس طریقے سے نام رکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، حضرت جابر ذکر کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کیا پوچھا گیا؟ ہم یہودیوں سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، یعنی حیرت انگیز باتیں، عجیب و غریب باتیں ہم سنتے ہیں، تو کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک خدشہ ہوا، جب ایک بات کنفیوز ہونے لگی، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پوچھ کر اسے وضاحت کر لی۔ تو یہ جو ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ ہمیں دین میں اگر کوئی شک محسوس ہو یا کسی مسئلے میں کوئی شک محسوس ہو، اگر کوئی بات ہمیں کنفیوژن میں مبتلا کرے تو اس بات کو ہم علماء سے پوچھ لیا کریں۔ ایسا نہیں کہ خود اپنے طور پہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم اس پر عمل کریں، یا پھر اپنی اٹکل سے اسے حل کرنے کی کوشش کریں، یا پھر اپنے خاندانی رسومات کے مطابق کریں گے، یا پھر یہ سوچنا ہے کہ کیا پوچھنا ان کے بارے میں۔ تو یاد رکھو، ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہر سوال کا جواب انسان کے ذہن و فراست میں، اس کے فہم و ادراک میں وہ سوال بیدار بعد میں ہوگا، لیکن پہلے ہی اس کا جواب موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ بات الگ ہے کہ جو بتانے والا ہے، قرآن ایک مقام پر فرماتا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھنے کا یہاں پر ہمیں راستہ بتایا گیا، اور کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ڈھونڈو، کہا گیا کہ علم والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ ایک تو یہ بات، تو یہ صحابہ اکرام کی ایک عظیم سنت ہمیں پتہ چلی کہ جب بھی کوئی ہمیں ڈاؤٹ ہو، جب بھی کوئی ہمیں شک ہو تو علماء سے پوچھیں۔ لیکن یہاں پوچھنا سے مراد وہ عام ہمارے یہاں ہمیں پوچھتے بھی کیسے دوستوں سے پوچھتے، کیا بھی ہم نا ایک چھوٹا خواب آیا اگر بولے تو بھی آزو بازو والے نے بول لینے کا، پہلے اگر خاص کر ہماری عورتیں جو ہے یہ فوراً اپنی امی کو بولتے فون کر کو۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایسے دوستوں کو بولتے ہیں کہ جس سے تعلق ہی نہیں ہے کیا بھی دین کے حوالے سے، دین کے بارے میں کچھ بھی اسے معلوم نہیں، تو ایسے لوگوں سے سوال کرنا، ایسے لوگوں سے پوچھنا، اس سے کنفیوژن میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔ چاہے وہ اسی طریقے سے یعنی جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، جس شعبے میں جو ایکسپرٹ ہے، اسی سے وہ بات پوچھی جائے۔ اب یہ یقیناً ہمارے آقا علیہ السلام ہر علم کے حوالے سے، ہر شعبے کے حوالے سے کامل و اکمل ہیں، تو ان کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ہر سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے کیا سوال پوچھیں، اور یہ پوچھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، لیکن اس میں اعتدال ہو، بیلنس ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ بے جا سوالات کرتے رہتے، خواہ سامنے والے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے،
کبھی کبھار سوالات پوچھتے رہتے ہیں، یا پھر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آپ سے زیادہ علم جانتا ہوں، اس نیت سے بھی کبھی کبھار سوالات کیے جاتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار سامنے والے کو شرمندہ کرنے کے لیے بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسی نیت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے، فقط یہ کہ بندہ یا تو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بندہ سوال پوچھے، اور نمبر 2 خود کو معلوم ہے لیکن وہاں کے جو عوام ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کے علم میں اضافہ کرنے کی نیت سے بندہ سوال پوچھے، یا پھر پہلے ہی کسی مسئلے کو، کسی بات کو اس نے سنا تھا لیکن اس کی اور وضاحت کے لیے بندہ مسئلہ پوچھے۔ ان 2-3 نیتوں کے ساتھ بندہ اگر سوال کرے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا اور یہ ادب کے دائرے میں رہے گا۔ لیکن سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے، سامنے والے کی عزت کو نکالنے کے لیے، یا پھر اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے، یا پھر ایک تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کی وجہ سے سوالات کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پر عذاب ہونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ ایسے بیجا سوالات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے سوالات کرنے سے بچو۔ اس سے مراد یہی سوالات، بیجا سوالات ہیں، خامخواہ کے سوالات ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بولنا کہ جیسے ہمارے یہاں عام سوالات کرتے، ایسے سوالات کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کیا کھایا تھا، اب ایسے سوالات آپ کو کیا اس سے غرض، اس سے کیا مطلب آپ کو؟ تو ایسے سوالات جس سے کیا بھی اس کا دین سے اور آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں پوچھے، اعمال کے بارے میں پوچھے۔ اب ایسے اس میں اٹھ پٹانگ سوالات بنا دیتے کہ کہیں پر ایک مردہ ملا، اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، کیسے معلوم ہو یہ مسلمان ہے، ایسے الٹے سیدھے سوالات کرتے جس کی وجہ سے عملی زندگی سے کیا بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اچھے سوالات کریں، اور خاص کر دینی حوالے سے، دین کے حوالے سے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے حوالے سے باقاعدہ سوالات پوچھ لیں، فون کر کے پوچھے، جا کر پوچھے۔ لیکن ہمارے یہاں طریقہ کیا ہوتا، ذہن میں سوالات رہتے، ہزاروں غلط فہمیاں ان کے ذہن میں رہتے، پوچھیں گے نہیں، کر ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں واٹس ایپ میں معلوم پڑتا نہیں کہ یہ میسج وغیرہ کیا ہے، یہ فارورڈ کر دیتے میسیجز۔ اب بعد میں جب کریکشن ہمیں کرتے ہیں تب بولتے نہیں تمہیں کریکشن کرتے کا تو ہمیں بھیجے سو۔ بھائی آپ کریکشن کرنے کا، آپ پوچھنے کا انداز الگ ہو، یہ نہیں کہ آپ گروپ میں سینڈ کر دیں، اسٹیٹس میں سینڈ کر دیں، سب کو بھیج دیں، پھر بعد میں جب ہم آپ کی اصلاح کریں تب آپ بولیں کہ آپ کریکشن کرتے اسی لیے بھیجیں، تو یہ نادانی ہے، پہلے پوچھ لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کرتے ہیں، ان کو علم کی ضرورت ہوتی، علم سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، حالانکہ ضرورت ہوتی، غلطیاں ہزاروں کرتے رہتے، لیکن باقاعدہ کسی اجتماع میں بیٹھ کر سیکھیں گے نہیں، باقاعدہ کوئی کورس کریں گے نہیں۔ کبھی کبھار کوئی علم والا کسی شادی میں، کسی دعوت میں مل گئے تو ان کو اتنے سوالات کریں گے، مطلب وہاں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا، تو وہ انتظار کا ٹائم جو ہے ان سے سوالات کرنے میں لگا دیتے۔ اس کا مطلب کبھی کبھار کون تو عالم مل گیا تو سوال کر لیتے، نہیں تو ایسے غلطیاں میں چڑھتے۔ تو یہ جو ہے، یہ باقاعدہ علم سیکھنے کا اور باقاعدہ جو ہے غلطیوں کی اصلاح کرنے کا اور علم میں اضافہ کرنے کا طریقہ نہیں، سمجھے؟ کبھی کبھار کون سا تو ایک عالم مل گیا، جاتے جاتے گاڑی میں پوچھ لیے، اب وہ بازو میں حضرت کون تو وضو کر رہے، وضو کرتے کرتے اسے پوچھ رہے، وہ نماز کے لیے ہے، بازار میں کہیں ملے، کہیں سفر میں ہیں، ان کو پوچھ لیے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں۔ ہاں بہت زیادہ اگر مجبوری ہے تبھی سوال یاد آیا تو پوچھ لے سکتے، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے سیکھنا ہے، تو باقاعدہ ٹائم نکال کر سیکھیں اور وقت نکال کر علماء کرام سے آپ سوالات کریں، تبھی جو ہے آگے دیکھیں اس میں کتنی بڑی اصلاح کا سامان ہوا کہ باقاعدہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں بھی اپنے دین میں یہود و نصارہ کی طرح شک ہے، یعنی بات کو واضح کر دی۔ تو جب بندہ سوال کرتا تو علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے بھی اگر سوال کریں تو ان کو ڈانٹے نہیں۔ ہمارے ہاں بچے اگر سوال کرتے کہ تو آپ کو معلوم ہے تو جواب دیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ کبھی کبھار بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔